نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ انتہائی قابل احترام محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر فرماتے ہیں، ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہوا، فضل کی بدلیاں چار سو چھا گئیں، رحمت کبریا جوش میں آ گئی، بارش فیض و عرفان برسا گئی۔ حق تعالی نے اس ماہ ذیشان میں کیسے کیسے انعامات بخشے ہمیں، ایک رمضان دنیا میں کیا آ گیا، عرش کی نعمتیں فرش پر آ گئی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد ہو چکی ہے اور ماہ رمضان کی برکتیں ہم تمام پر نازل ہو رہی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یقیناً رمضان شریف کا مہینہ بڑی فضیلتوں والا، بڑی بزرگی والا اور بڑے انعام و اکرام کا مہینہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ متعدد اہم واقعات اس ماہ مبارک میں رونما ہوئے، جہاں پر اس مہینے میں آقا علیہ السلام کی دختر نیک اختر خاتون جنت کا وصال ہوا۔ وہیں پر اسی ماہ مبارک میں غزوہ بدر جیسا عظیم معرکہ وجود میں آیا، بلکہ اس مقدس مہینے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت شریف کو موسیٰ علیہ السلام پر، زبور شریف کو داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل مقدسہ کو عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن کریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اسی مقدس مہینے میں پہلے آسمان پر نازل فرمایا۔ یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس مقدس مہینے کی آمد سے قبل صحابہ سے خطاب فرمایا، اے میرے صحابہ، ان قریب تمہارے اوپر ایک بڑا فضیلت والا، بزرگی والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، جس کا عالم یہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر فرما دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ فرض کے ثواب کو 70 درجے زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جو رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، جس کو شب قدر یعنی قدر والی رات کہتے ہیں۔ جہاں تک ماہ رمضان شریف کا تعلق ہے، یہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل اور بڑی فضیلت والا اور بڑی بزرگی والا مہینہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح میری فضیلت تمہارے اوپر ہے، اسی طرح ماہ رمضان کی فضیلت یہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ بلا تمثیل ماہ رمضان شریف کا یہ مہینہ، یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مہینہ ہے۔ آقا علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے عبادت کا اہتمام کرتے تھے، بلکہ آقا علیہ السلام مانگنے والوں کو یوں تو 11 مہینے آپ لوگوں کو تقسیم فرماتے، لیکن اس مقدس مہینے کے اندر بہت زیادہ آپ لوگوں کو عطا فرماتے، لوگوں کو تقسیم فرماتے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اس مقدس مہینے کے اندر ہم بھی کثرت سے خیر خیرات کریں، ذکر و اذکار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ بلا تمثیل
یہ مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، بلکہ قرآن کریم کو ماہ رمضان میں نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن اس مہینے میں تلاوت قرآن میں اور زیادہ ہم کو اضافہ کرنا چاہیے۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان شریف میں دن میں 1 مرتبہ ختم قرآن فرماتے، رات میں 1 مرتبہ ختم قرآن فرماتے، اور تراویح کے اندر 1 مرتبہ۔ اس طرح ماہ رمضان میں 61 مرتبہ آپ قرآن کریم کا ختم فرماتے، قرآن کریم کی تلاوت آپ فرمایا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ماہ رمضان میں ہمیں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی جو ہے سرکش شیاطین کو قید فرما دیتا ہے۔ اس لیے ان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ رمضان شریف کے عبادت گزاروں کو ان کی عبادت میں خلل نہ کریں۔ ان حالات کے اندر جہاں پر شیطان تو پہلے ہی قید کر دیا گیا ہے، اور ان موجودہ لاک ڈاؤن کے حالات کی وجہ سے ہم تمام لوگ بھی اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ آج سے پہلے رمضان شریف آتا تھا، ہمارے پاس طرح طرح کے بہانے ہوتے، طرح طرح کے ایکسکیوز ہوتے تھے کہ کاروبار کی وجہ سے ہمیں فرصت نہیں مل رہی ہے، ٹیلر لوگ ہیں کپڑے سینے میں مصروف ہیں، تاجر حضرات ہیں تجارت میں مصروف ہے۔ لیکن ان حالات کے اندر جو ہے اب ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ جو آدمی جو ہے اس رمضان شریف میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکا، اور عبادت نہیں کر سکا، روزوں کا اہتمام نہیں کر سکا، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکا، تو پھر آنے والے رمضان میں وہ کیا اہتمام کرے گا؟ اس لیے کہ یہ موقع، یہ اپرچونٹی اس کو جو ہے آئندہ ملنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا جو غنیمت ہم کو ملی ہے، جو فرصت ہم کو ملی، آج ہم اور آپ خالی ہیں، اپنے اپنے مکانوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، اپنے اپنے مکانوں میں رہ کر ذکر و اذکار کو اپنا معمول بنائیں۔ اور چونکہ موجودہ حالات میں مساجد میں جانے پر بھی جو ہے ایک لمیٹیشن لگایا گیا ہے، ان حالات کے اندر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جو ہے ہم نماز باجماعت کا اہتمام کریں۔ اگر کوئی بھی ایسا بندہ یا کوئی ایسا شخص ہے جو امامت کا اہل ہے تو ہم اس کی اختتام نماز پڑھیں، اگر کوئی اس لائق نہیں ہے تو پھر انڈیویجول فرداً فرداً جو ہے اب اپنے مکانات کے اندر نمازوں کا اہتمام کریں۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ ان لاک ڈاؤن کے حالات کے اندر ایک حدیث پاک پر بھی عمل ہو گیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب یہ کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ آج ان حالات کے اندر ہم کو گھروں میں نمازوں کے اہتمام کا ہمیں موقع ملا ہے، لہٰذا جتنی بھی نمازیں روزانہ تہجد کا اہتمام کریں، فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ جو ہے ذکر و اذکار کی کثرت کریں، اور تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنا لیں۔ جہاں تک ماہ رمضان کی بات ہے، یہ مہینہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ رب قدیر کی رحمتیں پکار پکار کر ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ اے بندو آؤ ہم سے مانگ لو۔ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے دوسرے پارے میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو ان کو بتائیں کہ میں قریب ہوں، اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، میں اپنے بندوں کی پکار پر لبیک کہتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر ہمیں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اور برادران وطن کے لیے بھی ہم کو دعا کرنی ہے۔ ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ہمارے مسلمان بھائی اس کرونا وائرس مہلک وائرس سے متاثر ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور اس وبا کا ہمارے ملک سے بلکہ پوری دنیا سے مولا کریم اس مہلک وبا کووڈ-19 کا مولا کریم خاتمہ عطا فرمائے۔ اب اس مقدس ماہ رمضان شریف میں ہم اس کو کیسے گزاریں؟ آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق ہم پر عائد فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ للجاری حق، پڑوسی کا بھی حق ہے۔ ہر وہ آدمی جو ہمارے پڑوس میں ہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی بندے مومن اگر کسی سفر میں جا رہا ہے، ٹریول کر رہا ہے، کوئی بندہ اس کے بازو کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا، بس میں ہو یا ٹرین میں یا پلین میں، تو اگرچہ وہ تھوڑی دیر کیوں نہ ہو اس کی صحبت میں بیٹھ گیا تو وہ اس کا پڑوسی بن گیا، اس کا بھی حق ہے۔ بلکہ اگر ہمارے پڑوس میں
مسلمان بھائی ہیں تو ان کا بھی حق ہے، اگر ہمارے پڑوس میں غیر مسلم ہیں، برادران وطن ہیں، تو ان کا بھی حق ہے۔ مطلب ہے کہ ان حالات کے اندر ہمیں اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ان حالات کے اندر ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ جب سے کاروبار بند ہو گیا ہے، آج سے پہلے ہم غریبوں کو دیتے تھے، لیکن وہ لوگ جو غریب نہیں تھے، روزانہ کماتے تھے، کاروبار کرتے تھے، جن کے اپنے آٹوز تھے، جن کی اپنی گاڑیاں تھیں، جو روزانہ تجارت کرتے تھے، شام کو کما کر لاتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، اوروں کو بھی تقسیم فرماتے تھے، آج ایسے لوگ پریشان ہو چکے ہیں۔ اور ان کا عالم تو یہ ہے کہ یہ کسی کو بول بھی نہیں سکتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں ایک حق متعین ہے، مانگنے والوں کا بھی اور جو محروم ہے ان کا بھی، مطلب جو بتا نہیں سکتے۔ آج کئی لوگ جو خوددار قسم کے، وہ بتا نہیں رہے ہیں۔ جو مانگنے والے ہیں وہ تو روزانہ مانگ رہے ہیں، بلکہ کئی مانگنے والوں نے تو اپنے گھروں میں اسٹاک بھی کر لیا ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگ اپنے منہ سے مانگتے نہیں ہیں، اپنے جتنے دوست و احباب ہیں ان کو فون لگا کر پوچھیں کہ آپ کے رمضان کیسے گزر رہے ہیں۔ اگر ان کے حالات اگر کچھ ٹائٹ ہیں تو اپنے طور پر مدد کریں، اور اگر وہ قرضہ مانگ رہے ہیں تو ہم قرضے کے ذریعے ان کی اعانت کریں کہ کسے معلوم کہ کیسے لوگ قسم پرسی کے عالم میں رمضان شریف کا مہینہ گزار رہے ہیں۔ ان کے پاس سحر کے لیے، ہمارے پاس کئی احباب کے ایسے فون بھی آئے کہ ان کے پاس افطار کو تو مل جا رہا ہے، لیکن سحر کے لیے ان کے پاس انتظام نہیں ہے۔ محترم سامعین اکرام، ماہ رمضان یہ مساوات کا مہینہ ہے، خیر خیرات کا مہینہ ہے، صدقے کا مہینہ ہے، لہٰذا ہم اپنے اپنے طور پر اس مہینے کے اندر اپنے ہاتھوں کو کھول دیں، اور جو بھی اللہ نے ہم کو دیا ہے تراویح کا اہتمام کریں، اپنے بھائیوں کی خبر گیری کریں، اور اس طور پر رمضان کو گزاریں کہ رمضان جب آیا تو اللہ تعالیٰ کا مہمان بن کر آیا، اور جب رمضان شریف کا مہینہ جا رہا ہے تو اس حال میں جائے کہ ہم تمام کی مغفرت فرما کر جائے۔ تو خدا را دوستو، میں آج اس بیان کے ذریعے، میں اس چینل کے ذریعے پیغام آپ کو دینا چاہوں گا کہ ماہ رمضان یہ اللہ کا مہمان ہے، ہم اس کی قدردانی کریں، اور خدا را ماہ رمضان میں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو۔ اپنے نظروں کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں۔ آپ نے روزہ رکھ لیا، روزے میں آپ تو کھانے پینے سے آپ باز آ گئے، لیکن آپ لوگوں کی غیبت کر کے آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ کتنے وبال کی بات ہے کہ آپ نے روزہ تو رکھ لیا، لیکن کہتے ہیں کہ غیبت کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے بارے میں برے برے کمنٹس کر رہے ہیں، چاہے وہ زمین پر ہوں یا سوشل میڈیا پر ہو۔ آج بھی آپ دیکھیں رمضان شریف کا مہینہ ہے، لیکن کئی لوگ سوشل میڈیا کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بہتان تراشی کر رہے ہیں، اور اس طرح وہ اپنے نام اعمال میں برائیوں کو شامل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی کی غیبت کرتا ہے تو گویا وہ اس کے نام اس کی جس کی غیبت کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکیوں کو درج فرمائے گا۔ یعنی غیبت کرنے والی کی نیکیاں جس کی غیبت کی جا رہی اس کے نام اعمال میں اس کے دفتر میں ڈالی جائیں گی۔ تو خدا را ان حالات کے اندر جب ہمیں متحد ہو کر کام کرنا ہے اور مل جل کر کام کرنا ہے، اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں، چغلی سے بچائیں، اور ہر طرح کے خلاف شرع کاموں سے ہمیشہ بچنا ہے۔ لیکن ماہ رمضان میں اس کا ہمیں خاص طور پر اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خدا را رمضان شریف کے اندر اپنے اپنے گھروں میں عبادات کا اہتمام کریں۔ ہماری مائیں بہنیں وہ بھی عالم یہ ہے کہ آج سے پہلے ہم لوگ ماہ رمضان کو ہم نے ایک ایٹنگ فیسٹیول، کھانے پینے کا مہینہ ہم نے بنا لیا تھا، مگر اس رمضان شریف میں جہاں پر لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے شاپنگ مالز بند ہے، دکانیں بند ہے، ماہ رمضان ہمیں بہت ساری چیزیں، ہمیں یہ لاک ڈاؤن ہمیں بہت ساری چیزیں سکھا کر جا رہا ہے۔ اس نے ہم کو بتا دیا کہ جتنی چیزیں ہم کو ملی ہے اس پر قناعت کیجیے، اس پر صبر کیجیے، ایکسٹرا چیزیں اور برانڈڈ چیزوں کی خریداری اور گھومنا، شاپنگ کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں، لہٰذا ہم تمام کو بہت سارا وقت ملا ہے، لہٰذا ہم اس وقت کی قدر کریں۔ ساتھ ہی ساتھ آخری بات بیان کرنا چاہوں گا کہ اس ماہ مبارک کے اندر چونکہ رمضان شریف کا پہلا عشرہ رحمتوں والا عشرہ ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، انعام خداوندی نازل ہو رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان شریف کے تمام عشروں کا اہتمام کریں۔ اس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت کو طلب کریں،
اگلا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، مغفرت کی دعا مانگیں، اور آخری عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ پروردگار عالم ہم تمام کو ماہ رمضان کے فیضان سے مالا مال فرما، اور ہم تمام کو ماہ رمضان شریف میں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو بھی حالات دنیا پر آئے ہیں، مولا کریم ان تمام حالات کو دور عطا فرما اور حالات کو سازگار فرما، اور ہم تمام کو مل جل کر اپنے بھائیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خدا حافظ۔